السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیسن نمبر 26 کلاس 9 سبجیکٹ بائیولوجی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے بلڈ ویسلز، خون کی نالیاں۔ جسم کے اندر اعلیٰ درجے کے جانوروں میں 3 طرح کی خون کی نالیاں ہوتی ہیں: آرٹریز، کیپلریز اور وینز۔ تو آرٹریز اور کیپلریز کو ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں، تو آج کے ٹاپک میں ہم وینز کو ڈسکس کریں گے۔ وینز آر دوز بلڈ ویسلز دیٹ کیری ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ فرام باڈی ٹو دی ہارٹ۔ وینز وہ خون کی نالیاں ہوتی ہیں جو جسم سے ڈی آکسیجنیٹڈ خون کو دل کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ In these blood vessels, in these veins, blood move from body to the heart۔ بناوٹ کے لحاظ سے، کمپوزیشن کے لحاظ سے یہ جو وینز ہوتی ہیں یہ آرٹریز کی طرح 3 تہوں پر مشتمل ہوتی ہیں۔ These veins are made up of 3 layers: connective tissue, elastic tissue and endothelium tissue۔ وینز 3 طرح کے ٹیشوز پر مشتمل ہوتی ہیں: کنیکٹیو ٹیشو، الاسٹک ٹیشو اور انڈوتھیلیم ٹیشو۔ آرٹریز میں والوز نہیں ہوتے جبکہ وینز میں والوز ہوتے ہیں، یہ سب سے بڑا فرق ہے۔ آرٹریز زیادہ لچکدار ہوتی ہیں، وینز کم لچکدار ہوتی ہیں۔ آرٹریز کے اندر خون کے بہاؤ کو روکنے والے والوز نہیں ہوتے جبکہ وینز کے اندر خون کے بہاؤ کو روکنے کے لیے، خون کے بہاؤ کو ریگولیٹ کرنے کے لیے والوز موجود ہوتے ہیں۔ کیپلریز آرٹریز تقسیم در تقسیم ہو کر آرٹریول بناتی ہیں، آرٹریول تقسیم ہو کر کیپلریز بناتے ہیں، کیپلریز مل کر وینیولز بناتی ہیں اور وینیولز مل کر وین بناتی ہیں اور وینز مل کر وینا کیوا بناتی ہیں، جو کہ سپیریئر وینا کیوا اور انفیریئر وینا کیوا کہلاتا ہے۔ اگر اس سٹرکچر کو دیکھا جائے تو یہ کوشش کی ہے بنانے کی تاکہ آپ کو واضح طور پر سمجھ آ سکے۔ تو یہ وین کا سب سے بیرونی حصہ بیرونی ٹیشو ہے جو کہ ایک سٹرکچر میں سرفیس ایریا میں جس کو بڑا دکھایا گیا ہے، یہ کنیکٹیو ٹیشو ہے اور اس کے اندرونی طرف ایک لچکدار ٹیشو ہوتا ہے جسے سمودھ مسل بھی کہتے ہیں اور یہ الاسٹک ٹیشو کہلاتا ہے۔ اور اسی طرح بالکل سینٹر میں، بالکل مرکز میں ایک ٹیشو ہوتا ہے، مسلز ہوتے ہیں جو انڈوتھیلیل یا انڈوتھیلیم ٹیشو کہلاتے ہیں اور یہ انڈوتھیلیل سیلز کی صرف ایک تہہ پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اور یہ اس انڈوتھیلیم کے اندر یہ والوز ہیں جو خون کے واپسی بہاؤ کو روکتے ہیں۔ جب انسان بالکل یوں سٹریٹ کھڑا ہوتا ہے تو خون کی سرکولیشن دل سے لے کر جسم کی طرف اور جسم سے لے کر دل کی طرف ہوتی ہے۔ تو جب ایک مرتبہ خون دل سے جسم کی طرف آ جاتا ہے تو اوپر سے نیچے تک، پاؤں تک وہ خون آتا ہے۔ تو خون جب اوپر کی طرف دل کی طرف جانے لگتا ہے تو فورس آف گریوٹی کی وجہ سے وہ خون نیچے کی طرف بہنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب خون وینز کے اندر ان والو سے گزر جاتا ہے تو یہ والو ایسے سوراخ ہوتے ہیں جو خون کے بہاؤ کے دوران یوں کھلتے ہیں اور پھر جب خون کے مالیکیول آگے چلے جاتے ہیں تو یہ بند ہو جاتے ہیں۔ پھر آگے والے والوز ہوتے ہیں وہ کھلتے ہیں، خون آگے کی طرف بہہ جاتا ہے تو یہ بند ہو جاتے ہیں۔ اس طرح خون کی سرکولیشن میں یہ بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ آرٹریز اور وینز میں یہ بھی سب سے بڑا فرق ہے کہ آرٹریز میں آکسیجنیٹڈ خون ہوتا ہے
اور وینز کے اندر ڈی آکسیجنیٹڈ خون ہوتا ہے، آرٹریز میں والوز نہیں ہوتے، جبکہ وینز کے اندر والوز موجود ہوتے ہیں جو خون کی واپسی بہاؤ کو روکتے ہیں۔ تو آج کا اتنا ہی، انشاءاللہ تعالی کل ہم ڈسکس کریں گے مائیوکارڈیل انفارکشن یا ہارٹ اٹیک یا دل کے مسلز کی، دل کے ٹشو کی موت۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔